مفتی صاحب لائیو چل رہی ہے تو میری یہ بات بھی آپ اس میں شامل کریں لوگوں کے ساتھ کہ اب دیکھیں مبارکباد کے مستحق وہ سب لوگ ہیں جو شیخ تقی عثمانی صاحب کے خط سے پہلے اس موقف کے ساتھ کھڑے تھے. اب تو جب تقی عثمانی صاحب کا خط آ گیا پھر تو کسی کے پاس کوئی بہانہ بچا ہی نہیں. اب تو سارے ہی فتوے دیں گے, اب تو سارے ہی خط لکھیں گے, سارے فتوے دیں گے, سب کچھ آئیں گے. اور جو اس وقت شیخ الاسلام ہے اور سب سے بڑے مفتی اعظم پاکستان ہے اور سب کچھ ہے, انہوں نے جب کہہ دیا اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. الحمدللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. مطالعہ قرآن حکیم نامی نصاب میں منکرین قرآن کو بطور مذہب و مسلک شامل کر لیا گیا اور بار بار یہ تاثر دیا گیا کہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, منکرین قرآن سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. تمام علماء کا اگریڈ اپون لیٹر موجود ہے اور تمام علماء, اور پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے اور یہ کام ہو گیا ہے اور یہ 70 سال میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. منکرین قرآن کو نارملائز کرنا مقصود تھا اور ان کے حوالہ جات دیے گئے, ان کے بڑوں کی تقاریض لی گئیں اور بالکل ایسا ایک ماحول بنا دیا گیا جیسے سارا نارمل ہے, جیسے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث ایک مسلک ہے, منکرین قرآن بھی ایک مسلک ہے. ان کی صحابہ کی گستاخی, زکوٰۃ کا انکار, کلمے کا الگ ہونا, اذان کا الگ ہونا, نماز کا الگ ہونا, وضو کا طریقہ کا الگ ہونا, ہر چیز بھلا دی گئی. بالکل ایسے ہی جیسے ایک شخص لا شرقیہ ولا غربیہ کا نعرہ لگاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی تکفیر کرتا تھا, ان پر ارتداد اور کفر کے فتوے لگاتا تھا, اور پھر وہ پوری دنیا سے لوگوں کو بلاتا تھا وحدت کے نام پر کہ آؤ ایران میں وحدت کی کانفرنسیں. شیخ الازہر نے کہا, بولا یہ کس وحدت کی بات کرتا ہے جب یہ نبی کے صحابہ میں کفر کے فتوے لگاتا ہے. تو یہی یہاں شجاع الدین شیخ اور ادارہ صدائے اسلام اور دی علم فاؤنڈیشن نے کیا. یہ اتنے سچے ہوتے نا تو جس دن سے ہم نے آواز اٹھائی تھی یہ ہمارے پاس آتے, یہ ہم سے بات کرتے, یہ ہمیں کسی فورم پر بلاتے, یہ لوگوں کو بار بار کہتے رہے اگر میں غلط ہوتا تو کیا حضرت شیخ الاسلام مجھ پہ اعتماد کرتے, اگر ہم غلط ہوتے تو کیا حضرت شیخ الاسلام کی تقریر ہوتی, اگر اس میں کوئی قباحت ہوتی تو حضرت شیخ الاسلام ہمیں تقریر دیتے. سارے کے سارے پول کھل گئے, سارا دجل آشکار ہو گیا, ساری تلبیس اللہ پاک نے واضح کر دی, اور آخر کار حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس سے اعلان برات فرما دیا اور واضح طور پر کہا کہ دکھایا گیا کچھ اور, بتایا گیا کچھ اور. اس وقت یہ چیزیں اس میں شامل نہ تھی, پھر یہ سب شامل کر دی گئی اور پھر ایک اور چھاپ دیا گیا متفقہ کے نام سے, اور مساجد میں اس تاثر کے ساتھ رکھوایا جا رہا ہے کہ اب کسی اور کی ضرورت نہیں. اس پہ انہوں نے لکھا اتحاد, مدارس, تنظیمات دینیہ, تمام وفاق, تمام تنظیمات, تمام مسالک, تمام علماء. شاہ نواز اوان اور شجاع الدین شیخو بیٹھ کے تنظیم اسلامی کیا جان بوجھ کے یہ کرتی رہی؟ کیا تنظیم اسلامی میں کوئی غیرت مند, کوئی سمجھدار, کوئی حافظ عاقف کوئی نہیں ہے جو اس سے پوچھے کہ تم نے یہ پوری تنظیم ہائی جیک کر کے منکرین قرآن کی خدمت پہ کیسے لگائی؟ جس طرح ایلیٹ کلاس کو اغوا کر کے الگ تراویح دی جا رہی ہے, اسی طرح پوری تنظیم اغوا کر کے منکرین زکوٰۃ اور منکرین قرآن کی خدمت پہ لگا دی گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آج اللہ رب العزت نے حضرت شیخ الاسلام کے ذریعے اس فتنے کا سدباب کر دیا, سر کو بھی کر دی. آپ نے اعلان برات فرما دیا. بزرگ ایک نظر میں پھر بھانپ لیتے ہیں, وہ 2016 کی بات تھی. جو کچھ اب تک انہوں نے اس ناک کے نیچے اور پلوں کے نیچے سے پانی گزار دیا, الحمدللہ آخر کار اس غبارے سے ہوا نکل گئی. اور جب صدر وفاق المدارس نے برات کا اظہار کر دیا, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے حضرت قاری حنیف جالندری جن کی تقریر ہے وہ انشاءاللہ عنقریب اس سے واپس ہوگی. حکیم مظہر صاحب اشرف المدارس والے, ان کا تو 30 صفحات کا فتویٰ آ چکا ہے. حضرت دستخط کرنے لگے تو اس برات پر, پھر فرمایا کہ بھائی ہمارا فتویٰ ہی ہماری برات ہے. 30 صفحات کا فتویٰ, سب سے جاندار فتویٰ. اور سلام, اللہ کی قسم سلام. غیرت کسے کہتے ہیں؟ غیرت مند مائیں جب کوئی غیرت مند بچہ جنے تو وہ ڈاکٹر منظور مینگل ہوتا ہے. کیا خط کا جواب دیا حضرت شیخ الاسلام کو,
اور آخر میں کہا کہ نٹھی کر دیا ہمارے ساتھ. فرمایا میں معافی مانگتا ہوں پوری دیوبندیت سے. دیوبندیت آپ سے معافی مانگتی ہے. آپ کو پتہ نہیں کن حالات میں نمائندہ بنا کے بھیج دیا گیا. آپ نے وہاں بڑا زور لگایا, بڑے مناظرے کیے, بہت کچھ کیا, لیکن جب وقت کا جبر ساتھ ہو تو پھر یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. عمار خان یاسر کا فون آ رہا ہے. سلام ہے اس عمار خان یاسر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت کیمرہ لگا ہوا ہے, آپ کی کال لائیو جا رہی ہے, لائیو آپ کی کال لائیو ہے, جا رہی ہے لائیو کیمرے پہ جا رہی ہے. اس وقت کیمرہ لگا ہے, پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے. میں نے کہا عمار خان یاسر کی کال آئی ہے. حضرت آپ کو بہت 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 مبارک ہو. جزاک اللہ جزاک جس اللہ. استقامت سے آپ کھڑے ہوئے, کال کی ہے مفتی صاحب, جس استقامت سے آپ کھڑے ہوئے, یار ہم تو گلی کوچوں میں شور کر رہے تھے. عمار بھائی جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ سے آواز لگوائی اور یہ پوری دنیا میں پھیلی, آپ نے ہلا کے رکھ دیا شجاع الدین شیخ اور اس کے یہ ادارہ صدائے اسلام اور یہ دیلم فاؤنڈیشن. کیا کمال ہو گیا یار, کیا خوبصورت. بس اللہ نے ہمیں اس سعادت مند کام میں اللہ نے ہم سے کام لیا. بس ایسے ہی, ایسے ہی, ایسے کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے. بے شک ہماری خوش نصیبی. اور اچھا مفتی صاحب لائیو چل رہی ہے تو میری یہ بات بھی آپ اس میں شامل کریں لوگوں کے ساتھ کہ اب دیکھیں مبارکباد کے مستحق وہ سب لوگ ہیں جو شیخ تقی عثمانی صاحب کے خط سے پہلے اس موقف کے ساتھ کھڑے تھے. اب تو جب تقی عثمانی صاحب کا خط آ گیا پھر تو کسی کے پاس کوئی بہانہ بچا ہی نہیں. اب تو سارے ہی فتوے دیں گے, اب تو سارے ہی خط لکھیں گے, فتوے دیں گے, سب کچھ آئیں گے. اور جو اس وقت شیخ الاسلام ہے اور سب سے بڑے مفتی اعظم پاکستان ہے اور سب کچھ ہے, انہوں نے جب کہہ دیا اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. لیکن جو لوگ اس سے پہلے حق کے ساتھ کھڑے تھے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور بھائی عمار آئیے مل کے سلام پیش کرتے ہیں امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جھنگوی کو, جنہوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا, کروڑوں رحمتیں نازل کرے, جنہوں نے ہمیں یہ غیرت کا سبق پڑھایا کہ صحابہ دشمنوں کے ساتھ کبھی کھڑے مت ہونا, منکرین قرآن کے ساتھ کبھی کھڑے مت ہونا. اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت امیر عظیمت علامہ حق نواز جھنگوی شہید اور ان کے تمام پیشرو اور تمام شہداء اور وہ سارے اکابرین جو ہمارے سر پر ہاتھ رکھا جنہوں نے, اور وہ مرد قلندر جو دن رات تڑپتا رہا اور دعائیں کرتا رہا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا خیر دے. عمار بھائی آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش. اصل میں نے کال ابھی آپ کو, مجھے ابھی کچھ ساتھیوں نے میسج کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس پہ بڑا کام کیا, علماء کو متوجہ کیا, تو میں نے کہا جی یہ کریڈٹ مدد کو جاتا ہے کہ میں خود ان کی ویڈیو کے بعد متوجہ ہوا تو میں پہلے بس اصل بات تو ہم کیمرے پہ بتا نہیں سکتے, آپ کا اور میرا دونوں کا کریڈٹ اس مرد قلندر کو جاتا ہے. بہرحال یہ بھی دیکھیں, اچھا یہ بھی اس میں سمجھنے کی چیز ہے کہ ماشاءاللہ ہم اس میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں, آپ مجھے دے رہے ہیں. بے شک عموماً دیکھا یہ گیا دنیاوی معاملات میں کہ وہ کیا کہتے ہیں, دیکھ گئی کربوگے, دیکھ گئی منصورہ, دیکھ گئی فلاں, لوگ تنزن کہتے ہیں نا. صحیح. تو ہم الحمدللہ ایک نیکی کا کام تھا, اللہ نے ہم سے سعادت لی, لیکن ہم بجائے کہ ہم نے یہ نہیں کیا, اللہ نے ہم سے یہ کام دیا, اللہ نے ہم سے متوجہ کیا. بے شک بے شک. اور اس میں جو ہے نا ہم نے کوشش کی, اللہ نے اس کوشش کی لاج رکھی, اور الحمدللہ جب شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب جن کو اندھیرے میں رکھ کے یہ سب کچھ کروایا گیا تھا, آج انہوں نے ہر چیز واضح کر دی. الحمدللہ. اچھا عمار بھائی, جب یہ میں نے پڑھا اور پھر میں سجدے میں گیا, اس سجدے میں جو کیفیت تھی میرے دل میں اچانک ایک بات آئی. میں نے کہا یا اللہ, جب امی عائشہ کی بارات اتری ہوگی سورہ نور میں تو امی عائشہ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا. آج حضرت شیخ الاسلام کی اس تحریر کے بعد جو ہماری خوشی کا اور سرشاری کا عالم ہے, جب اللہ پاک نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآن میں برات اور صفائی اور پاکیزگی اتاری, کیا ان کے دل کی کیفیت ہوگی, کیا کیفیت ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال عمار بھائی مزہ آ گیا, اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑی محنت پر بہت بڑے نتائج مرتب فرما دیے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور ایک بہت بڑا فتنہ اللہ نے اس کے سدباب کا جو ذریعہ ہے وہ الحمدللہ آپ کو اور ہمیں بنا دیا. الحمدللہ 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 الحمدللہ. نسلوں کی جو ایک ذہنی تخریب کا باعث بننا تھا جس نے,
اور شیخ الاسلام صاحب کے آج کے 8 صفحات کے تفصیلی خط کے بعد اس کے فتنہ ہونے پہ مہر ثبت ہو گئی. ثبت ہو گئی، ثبت ہو گئی، ثبت ہو گئی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ حضرت، بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ بارک فیک. جزاکم بارک اللہ، اللہ، اللہ جزاکم بارک اللہ فیک. خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ڈاکٹر منظور مینگل صاحب، انہوں نے جو خط لکھا ہے، یعنی وہ خط آپ کو بتا رہا ہے کہ میں پھنس گیا تھا، ہو گیا مجھ سے، لیکن بس جان چھڑاؤ میری، اور کہا میں پوری دیوبندیت سے معافی مانگتا ہوں.